إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. قال الله تعالى في موضع آخر: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث محدثاتها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: من يعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. محترم و معزز سامعین کرام، نوجوانان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ تقریباً 5-6 مہینے کے بعد ایک بار پھر سے ہم لوگ یہاں پر جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ رب العالمین نے جن کو اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے سے اس کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ آج ہم جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کورونا مہاماری، اس سے قبل کی زندگی اور اس کے بعد کی زندگی۔ یعنی اگر ہم اپنی زندگی کو تقسیم کریں تو 2 طریقے سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک اس لاک ڈاؤن یعنی کورونا مہاماری کے بیماری کے پہلے ہم کس طرح زندگی گزارتے تھے اور اس کے بعد ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم تم کو ضرور ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ تھوڑا سا خوف دے کر کے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اور بھوکمری کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور مال و دولت کے اندر کمی کر کے، جانوں کے اندر کمی کر کے اور پھلوں کے اندر کمی کر کے ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لیکن اس میں بھی جو صبر کر لیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون اور جو لوگ صبر کریں گے وہی لوگ اصل میں ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے۔ لیکن جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کورونا مہاماری کے بیماری سے قبل بھی ہم وہی بیماریوں میں ملوث تھے، انہی بری عادات و اطوار میں ملوث تھے جو بیماری آنے کے بعد اس میں ہم ملوث ہیں۔ یعنی اگر ہم بیماری آنے کے پہلے
جھوٹ بولتے تھے، شراب پیتے تھے، چگلی کرتے تھے اور بھی دوسری برائیوں میں ملوث تھے، تو آج بھی ہم انہی برائیوں میں ملوث ہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ چھوٹی سی وبا، اللہ رب العالمین کا یہ چھوٹا سا وائرس ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈال رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کا یہ بہت ہی چھوٹا عذاب تھا۔ ہمارے اوپر اگر پتھروں کی بارش کر دی جاتی، ہم کو سونامی کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا جاتا، اگر ہم کو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرانے کے نتیجے میں ہم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، تب بھی ہم لوگوں کو تعجب میں نہیں پڑنے کی ضرورت تھی۔ اگر ہم کورونا مہاماری سے پہلے اگر دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کو اسی ہندوستان کے اندر زبردست آزمائش کے اندر مبتلا ہونا پڑا تھا۔ سی اے کا مسئلہ ہو، این آر سی کا مسئلہ ہو، این پی آر کا مسئلہ ہو، تمام کے تمام مسئلوں میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد دہلی فسادات ہوئے، اس کے بعد نہ جانے کتنے قسم کے پروپیگنڈے کے ذریعے سے مسلمان نوجوانوں کو پریشان کیا گیا، ان کے اوپر این ایس اے لگایا گیا، ان کے اوپر یو اے پی اے جیسے گمبھیر دھاراؤں کے ذریعے سے ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ لیکن ہم ہیں کہ جس طریقے سے پہلے زندگی گزارتے تھے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے عذاب کے نازل ہونے کے بعد بھی ہم اسی روش پہ اور اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ کورونا مہاماری ایک ایسی وبا تھی کہ لوگوں کے اندر خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کی لاشوں کو بھی لے نہیں رہے تھے، لوگ اپنے گھر والوں سے دوری بنائے ہوئے تھے۔ منظر بالکل اسی طریقے سے تھا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، یعنی جب قیامت کا دن آ جائے گا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، جس دن وہ ایسا دن ہوگا جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور اپنے ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اور شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، بچے اپنے باپ سے اور باپ اپنے بچے سے بھاگے گا۔ قیامت کا جو منظر تھا اسی منظر کے تحت ہم اس بیماری میں جی رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر نہ تو اسلامی تعلیمات نے گھر کیا، نہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف متوجہ ہوئے، نہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کیے، بلکہ ہمارے گناہوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہمیں تو اسی بات سے سبق لینا چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین نے 4 اور 5 مہینے تک ہمیں اپنی مسجدوں میں آنے سے روک دیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں حج بیت اللہ سے روک دیا، اللہ رب العالمین نے تراویح کی نماز سے ہمیں روک دیا، اللہ رب العالمین نے دوسرے مقدس ترین عبادات سے ہم کو روک دیا۔ عیدین کی نماز ہم ادا نہیں کر سکے، چاہے عید الاضحیٰ ہو چاہے عید الفطر ہو، ہم نے ان کو اپنے گھروں میں نماز ادا کی۔ اسی طریقے سے جمعہ کی نماز تقریباً 6 مہینے کے بعد آج ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نوجوانان ملت اسلامیہ اتنی گر چکی ہے کہ اس کو فرق نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوں یا نہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے بہت ہی زبردست، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا تھا، اعزنا اللہ بالاسلام ومہما ابتغینا العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے جو تم کو عزت دے رکھی ہے، وہ عزت، ثروت اور جو طاقت و قوت تم کو نصیب ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے نصیب ہوئی ہے کہ تم مسلمان ہو، تم اسلام کے پیروکار ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہو، اور یہ جان لو کہ جس دن تم نے اسلامی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ، اور اگر تم نے یہ چاہا کہ ہم زندگی گزاریں، ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں لیکن اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کریں، اسلامی تعلیمات کو ٹھکرا دیں، تو جان لو کیا ہوگا، اذلنا اللہ، اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا، اللہ رب العالمین ہم کو رسوا کر دے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف پلٹنا ہوگا۔ ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی تعلیمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں ان پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ٹھکرائیں گے، اللہ رب العالمین کے فرامین کو ٹھکرائیں گے، تو کورونا وبا تو کچھ نہیں ہے، اس سے بھی بڑے بڑے عذاب کے ہم منتظر رہیں اور عنقریب یہ آئیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم خوف کے ذریعے سے، خوف میں کوئی بھی
بیماری ہو سکتی ہے، اس سے بھی بڑی بیماری ہو سکتی ہے۔ والجو، ہم نے تو اس میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا، لیکن اللہ رب العالمین ہم پر قحط سالی نازل کر دے، اللہ رب العالمین ہم کو بھوکا رکھ دے۔ ونقص من الاموال، ہمارے مال و دولت کے اندر کمی کر دے۔ والانفس والثمرات، اور اسی طریقے سے ہماری جانوں کو، ہمارے باغات میں جو پھل ہو رہے ہیں ان کے اندر کمی کر دے۔ لیکن آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وبشر الصابرین، لیکن اس میں بھی جو لوگ صبر کر لیں گے، جو لوگ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر لیں گے، جو لوگ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ اگر وہ لوگ صبر کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مصیبتوں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آزمائشیں نازل ہوتی ہیں ان پہ وہ صبر کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو بشارت دے رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ ان پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اللہ رب العالمین کی سلامتی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو نجات ملے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یاب ہیں، یعنی ہدایت پانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مصیبت، کہ کوئی بھی مصیبت اگر مومن انسان کو لاحق ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس مصیبت کے ذریعے سے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ما من مصیبت الا کفر اللہ عنہ بها، کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کو اس مصیبت کے ذریعے سے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ حتی الشوکۃ یشاقها، یہاں تک کہ جو معمولی کانٹا اس کو چبھتا ہے اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب میں منتقل کر دیتا ہے۔ اس کو جو آزمائش ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی اس کے اجر میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ رب العالمین سے ناطہ جوڑ لیں، ہم نمازوں کا اہتمام کر لیں، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین کی طرف ہم رجوع نہیں کیے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹے نہیں، تو ہم انتظار کریں کہ اللہ رب العالمین اس سے بھی بھیانک بیماری ہم پر مسلط کرے، اس سے بھی زیادہ ہم کو آزمائشوں میں مبتلا کرے۔ کیونکہ اگر آج عالمی سطح پر مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لیا جائے تو مسلمان ایک ایسی قوم بن چکا ہے جس کو جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، خود ہندوستان کے اندر چاہے جہاں مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجئے، بہت بری حالت ہے، اور اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کے رسول کے فرامین کو ٹھکرا دیا ہے، ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں اللہ رب العالمین کی رضا ہے یا نہیں، اس میں وہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے یا نہیں۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا ہوگا، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنا ہوگا، اللہ رب العالمین سے رجوع کرنا ہوگا۔ اور اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید وإياكم نسأل الله لنا ولكم العافية۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر وأقيموا الصلاة